السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن اور عابد راجہ چینل کی طرف سے تمام دوستوں کا شکریہ جو کہ میرے چینل سے پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا، لائک، کمنٹ، شیئر کیا، ان تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو اتنی سپورٹ کی۔ اب تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ آج کی جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ 6 کلمے ہیں۔ کلموں کی ویڈیو تو پہلے بھی میں نے اپلوڈ کی ہے، لیکن کافی دوستوں نے کہا ہے کہ 6 اکٹھے بنا دے تاکہ ایک ہی ویڈیو میں ہم سارا یاد کر سکیں۔ تو آج یہ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آج کا سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ طیب، یعنی پہلا کلمہ طیب۔ لا الہ الا اللہ۔ لا کے اوپر یہ مد ہے اس لیے اس کو کھینچتے ہیں تھوڑا سا۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ لام کے اوپر پیش ہے، لام پیش لام لل، رسول اللہ۔ اب پورا اس کو اکٹھا پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب بھی ساتھ آپ یاد کر لیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دوسرا کلمہ شہادت، اشہدو۔ اس نون کو نہیں پڑھنا، حمزہ کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے۔ لا، لام زبر الف مد لا ہے۔ اشہدو لا الہ، کیا ہے یہ؟ اشہدو لا الہ الا اللہ، لام زبر لام لل، الا اللہ، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، الا اللہ۔ اشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ، واو زبر ہا، وح بولیں گے، دال زبر دا بولیں گے، وحدہ، ہا الٹا پیش ہو، وحدہ، لا شریک لا، اس کو لام زبر الف لا بولیں گے، لا شریک لہ۔ واشہد، دال پیش دو، واشہد ان، حمزہ زبر نون، ان نون زبر نا، ان محمدن، محمد، دال دو زبر دن، محمدن، عبدہ، عین زبر با، عبد دال پیش دو ہے یہ، عبدو، ہا الٹا پیش ہو، عبدہ ورسولہ، کیا ہے یہ؟ واشہد ان محمدن، محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کا مطلب دیکھ لیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس دوسرے کلمے میں جو بھی یہ پڑھتا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، سب کچھ اللہ دینے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شریک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے جس نے یہ دنیا انسان کو بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی سب کچھ بنانے والا ہے۔ اور تیسری بات ہم کہتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور لاسٹ میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، جو ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید ہوتا ہے، اس کا مطلب بزرگی ہوتا ہے۔ کلمے کے جو پہلے لفظ ہیں اس کا مطلب ہے بزرگی۔
اب دیکھیں سبحاناللہ، سین پیش با، سبحاناللہ، سبحاناللہ، واو زبر کو اسلام کے ساتھ ملائیں، والحمد للہ، والحمد للہ، ولا الہ، ولا واو زبر وا، لام زبر الف مد لا، ولا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ولا قوۃ ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیسرے کلمے میں بھی دیکھیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پہلے کلمے میں بھی یہ معبود کا لفظ آیا، دوسرے تیسرے میں بھی اسی طرح۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان عظمت والا ہے۔ چوتھا کلمہ دیکھیں، چوتھا کلمہ توحید، اس کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، ایک۔ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، وحدہ، ہا الٹا پیش ہو ہے، وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ پھر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا لہو بھی پڑھ سکتے ہیں، لہل، اب یہ آگے والا لا پڑھ رہا ہوں میں، لہل ملک، میم پیش لام مل ہے، لہل ملک ولہ الحمد، ولہل ہا پیش لام ہل، ولہ الحمد، یحیی، یا کھڑی زیر جی، یحیی ویمیت، تا پیش تو، ویو میم زیر یا می، ویمیت، وہو حی اللہ، حی ہا زبر یا، حی یا دو پیش لام یل، حی لام زبر الف لا، وہو حی اللہ یموت، یا زبر یا میم پیش واو مو، یمو تا پیش تو، یموت ابدن، ابدا، یہاں سے تھوڑا مشکل ہے، پھر پڑھ لیں وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الجلال، ذل ذال پیش لام، ذل پڑھیں گے، جلا جیم زبر جا، لام زبر الف لا، جلالی، ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام، اکرام۔ بیا بازر بھی یا زبر یا ہے، بیا دی ہل، حاضر لام ہل ہے، بیا دی ہل خیر، بیا دی ہل خیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کا مطلب دیکھ لیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس بات پہ آپ غور کیا کریں کہ یہ جو کلمے میں بار بار اس چیز کا ذکر آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جو مرے گا نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب پانچواں کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کلی، کاف پیش لام کل لام زلی، من کلی ذنب، زال زبر میم، ذنب اذنبتہ، عمدن، او خطأ، حمزہ دو زبر ان ہے، او خطأ سرن، سین زیر را، سر را دو زبر رن، سرن، او علی نیتوں، تا دو زبر واو توں ہے، او علی نیتوں، وَأَتُوبُ، او علی نیتوں، تا دو زبر واو توں پڑھیں گے، او علی نیتوں، وَأَتُوبُ الیہ، وَأَتُوبُ الیہ، مینز، یہ زال کو نون کو زال کے ساتھ ملائیں گے، مینز زم، زال زبر میم، اس میم کے ساتھ ملائیں، نون کے ساتھ نہیں ملانا، مینز ذنبل، مینز ذنبل لذی، لا زال زیر یا مد زی، مینز ذنبل لذی اعلم، ومینز ذنبل لذی لا اعلم، انک انت علام، میم پیش لام مل، علام الغیوب، غین پیش گو، یا پیش واو یو ہوگا، علام الغیوب، وستار العیوب، عین پیش ہو، یا پیش واو یو، عیوبی، وستار العیوب، یہ تھا علام الغیوب وستار العیوب، وغفار، را پیش زال رز، وغفار الذنوب، وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب دیکھ لیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بھول کر، در پردہ یا کھلا کر، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے، اور گناہوں کا بخشنے والا، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان عظمت والا ہے۔ اب چھٹا کلمہ پڑھتے ہیں ہم۔ چھٹا کلمہ ردی کفر ہوتا ہے، 6 کلمہ جس کو کہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بک شیئا وانا اعلم بہ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ، تُبْ
तू, तापेश बा तुब, तापेश तू, तुब तू अन्हु, वता बर्रा तू, वता बर्रा तू, मिनल मिनल कुफ्री, मिनल कुफ्री, वशिरकी वशिरकी, वल किज़बी, काफ ज़ेर दाल, किज़ बा ज़ेर भी है, वल किज़बी, वल गीबती, वल गीबती, वल बिदअती, वल बिदअती, वन्नमीमती, 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 वल फवाहिशी, वल फवाहिशी, वल बुहतानी, वल बुहतानी, वल माआसी, वल माआसी कुल्लिहा कुल्लिहा, व अस्लमतु, व अस्लमतु, व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब देख लें, इलाही मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। आप इनके मतलब देखें, पहले कलमे, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में एक चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि हमारा माबूद अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, कि अल्लाह ताला अकेले हैं, इनका कोई शरीक नहीं, इस बात पे ज़ोर दिया गया। जबकि पाँचवें कलमे में कुछ दुआ की गई है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी गई है। अब छठे कलमे में भी देखें कि अल्लाह ताला से आप माफ़ी मांग रहे हैं और लास्ट में फिर वही दुआ करेंगे जो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कलमे में की है, जो गवाही दी है आपने। अब देखें छठे कलमे का, देखें, इलाही मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि किसी चीज़ को तेरा शरीक बनाऊं और मुझे इसका इल्म हो, और मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे इस गुनाह से जिसका मुझे इल्म नहीं। मैंने इससे तौबा की और बेजार हुआ कुफ्र से और शिरक से और झूठ से और गीबत से और बिद्दत से और चुगली से और बेहयाई के कामों से और तोहमत लगाने से। ये तोहमत लगाना भी बहुत बुरी बात है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब देखिए यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो हमारे माशरे में बहुत आम पाई जाती हैं। झूठ से, गीबत से, हर घर में बैठ के हम दूसरे की बुराई करते हैं, वो गीबत होती है। जब किसी की पीठ पीछे कोई बात कि फलाना जो मेरा कज़न है वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ये गीबत होती है, इसका बहुत सख्त गुनाह है। और बिद्दत से, दीन में कोई नई चीज़ ले आना, इसको बिद्दत कहते हैं। और चुगली से, किसी की बात किसी से सुननी और फिर आगे को दूसरे को बतानी कि उसने इस तरह कह दिया आपके लिए, उसने इस तरह कह दिया, ये चुगली होती है। और बेहयाई के कामों से, बेहयाई में बहुत सी चीज़ें आती हैं। नज़र की बेहयाई, आपके सर पे जो दुपट्टा होता है इसकी बेहयाई, मर्दों की नज़र की बेहयाई, और फाश चीज़ें देखने की बेहयाई, ऐसे बाज़ारों में बिला वजह घूमना और लोगों को छेड़ना, लड़कों का किसी को छेड़ना, ये भी बेहयाई में ही आता है। ये चीज़ें बेहयाई के कामों से। और तोहमत लगाने से, तोहमत लगाने का मतलब कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो जो है वो इस तरह करता है या इस तरह करती है, हालांकि वो काम नहीं करते, तो इसको तोहमत लगाना और इसकी बहुत सख्त सज़ा है। और बाकी हर किस्म की नाफरमानियों से। और मैं ईमान लाया और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यहाँ फिर माबूद का जिक्र हो गया अल्लाह ताला, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। छठे कलमे के एंड में फिर आ गया, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।